آلہ وأصحابہ الأتقیاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان نامکمل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی نشست کا موضوع مسئلہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی، ضروری اور بدیہی عقائد میں سے ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرے تو اجماع امت مسلمہ ہے کہ ایسا شخص کافر اور مرتد ٹھہرے گا، اور ایسا شخص واجب القتل ہے
لیکن اس کے قتل کا اختیار کسی شخص اور فرد کو نہیں بلکہ ریاست اور قاضیوں کو ہے۔ مسئلہ ختم نبوت بدیہیات میں سے ہے جس کے لیے شاید دلائل کی ضرورت نہیں۔ جیسے کوئی بندہ دلائل دینا شروع کر دے کہ آج جمعے کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہو اور کہے سورج نکلا ہے، میں اس پہ دلائل دوں گا۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور کہے میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ چاند چمک رہا ہے۔ تو مسئلہ ختم نبوت بھی اسی طرح بدیہیات میں سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان دین سے بے خبر ہے، مسلمان دین سے دور ہے، اور مسلمان کو دین کے بنیادی اور ضروری عقائد تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ختم نبوت کے مسئلہ کے متعلق چند دلائل میں آپ کے سامنے ضرور ذکر کروں۔ سب سے پہلی بات کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور ہر رسول آ کر اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتا تھا، اور کم و بیش 1.25 لاکھ رسولوں کا پیغام وہ ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، لوگو، اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں میرے اللہ نے خود اعلان کیا، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ، پہلے ما ارسلنا من قبلک، اے میرا پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، آپ کے بعد تو ہم نے کوئی رسول بھیجنا کوئی نہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان رسولوں کو ہم نے یہ دعوت اور یہ پیغام دے کر بھیجا، اور لوگوں میرے رسولوں کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا انا، الہ کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، غیب دان حاضر و ناظر کوئی نہیں، قدیر علی کل شیء کوئی نہیں، سجدے سجود رکوع طواف نظر نیاز منت منوت کے لائق کوئی نہیں، چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، غیبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ ہی، الا انا مگر میں ہی، فاعبدون، جب الہ میں اکیلا اللہ تو عبادت کے لائق بھی میں اکیلا اللہ ہی ہوں۔ کیا مطلب ختم نبوت کا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبیوں رسولوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ سلسلہ چلتا گیا،
آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن سارے رسولوں میں سے سب سے آخر میں اللہ نے جس رسول کو بھیجا اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کے نئے نبی نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ لا ينبأ احد بعدا، نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا نہیں جائے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، تو عام طور پہ قادیانی سوال کرتے ہیں، اچھا تمہارا ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، تو جواب یاد کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ ختم نبوت کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد نبی نہیں بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں، صرف بعد کے اندر اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں اتارے گا، لیکن اب جو دنیا میں آئیں گے تو امتی بن کے زندگی گزاریں گے، نبی بن کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھو، جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں، جو بدعات کرتا ہے اس کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں ختم نبوت مانتا ہوں، ختم نبوت مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین نبی نے جو رب کی توحید سنائی اسے نہیں مانتا، تو ایسے ختم نبوت کا کیا فائدہ؟ ایک شخص کہتا ہے میں ختم نبوت مانتا ہوں، سمجھیے گا قادیانیوں نے یا اور کئی ختم نبوت کے دعوے دار گزرے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبوت کی دیوار پہ حملہ کیا اور نبوت کی دیوار کو چیر کر نیا نبی نکالنے کی کوشش کی، تو کافر ٹھہرے۔ تو جس طرح نبوت کی دیوار میں نئے نبی کی گنجائش نہیں، اسی طرح اسلام کی دیوار میں، اسلام کی عمارت میں نئی بدعات کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا بندہ بھی در حقیقت وہ ایک نیا نبی مان رہا ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہے دین بنانے والا، اور بدعتی بھی نیا دین بنا رہا ہے اور اس پر لیبل لگا رہا ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ غلط ہے۔ بہرحال آ جاؤ، اللہ کے قرآن نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، اللہ نے ایک ختم نبوت کانفرنس رکھی، سارے نبیوں کو اس میں دعوت دی، اور وہاں اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، سارے نبیوں کی روحیں اکٹھی ہو گئیں، جمع ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے پیغمبروں کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا لیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے نبیو، میں تم سب کو تمہارے نمبر پہ تمہاری باری پر نبوت دیتا جاؤں گا، تمہارے سروں پہ تاج نبوت سجاتا جاؤں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر تم سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا جو نمبر میں تو آخری ہوگا لیکن شان میں پہلا ہوگا، نمبر میں تو آخری ہوگا، مقام میں پہلا ہوگا، نمبر میں تو آخری ہوگا، عزت میں پہلا ہوگا، نمبر میں تو آخری ہوگا، عظمت میں پہلا ہوگا، نمبر میں تو آخری ہوگا، وحی میں پہلا ہوگا، نمبر میں تو آخری ہوگا، توحید کے بیان میں پہلا ہوگا، نمبر میں تو آخری ہوگا، قرآن جیسی عظمت والی کتاب اترنے والے نبی ہونے کے لحاظ سے پہلا ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے گا اور میرے نبی و رسولو جو مسئلہ تم بیان کرو گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ میرا آخری نبی بھی یہی مسئلہ بیان کرے گا۔ او میرے نبیو، میں اللہ تم سے 2 وعدے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ وعدے کیا ہیں؟ فرمایا اگر میرا وہ آخری نبی آ جائے اور تم میں سے کوئی اس زمانے میں دنیا میں زندہ موجود ہو، میرا وہ آخری نبی آ جائے اور تم میں سے کوئی حیات دنیاویہ کے ساتھ زندہ موجود ہو تو وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس کے پاس جا کر اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ وہ بدر میں جائے گا تم ساتھ جاؤ گے، احد میں جائے گا تم ساتھ جاؤ گے، حنین میں جائے گا تم ساتھ جاؤ گے۔ پھر اللہ نے پوچھا نبیوں سے اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، او میرے نبیو کیا تم اس وعدے کا اقرار کرتے ہو؟ کیا اس وعدے کو تم لازم پکڑنے کے لیے تیار ہو؟ سارے رسول کہنے لگے اقررنا، اللہ ہم نے اس وعدے کا اقرار کر لیا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ نمبر 1، تم سب سے آخر میں رسول آئے گا، اگر تم رسولوں میں سے بھی کوئی زندہ ہوا اس پہ ایمان لائے گا، اس کی نصرت کرے گا، کیونکہ اس رسول کے آنے کے بعد کسی اور رسول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نمبر 2، آیت یہ کہہ رہی ہے رسولوں نے وعدہ کیا اور رسول کبھی بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر نہیں سکتا۔ اگر میرے نبی کی زندگی میں کوئی رسول دنیا میں زندہ موجود ہوتا، ضرور وہ رسول آتا بھی، میرے نبی پہ ایمان لاتا بھی، میرے نبی کی نصرت کرتا بھی، لیکن میرے نبی کی زندگی میں کوئی ایک رسول بھی میرے نبی کے پاس نہیں آیا، ایمان لانے بھی نہیں آیا، نصرت کرنے بھی نہیں آیا، لہذا جھوٹا مسئلہ چھوڑ دے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، نہ ہو میرے بھائی، خضر علیہ السلام زندہ موجود ہوتے ضرور آتے، آ کے ایمان لاتے، میرے نبی کی دعوت کو قبول کرتے۔ فرمایا نا 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 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے، نصرت بھی کرو گے۔ اگر نبی موجود ہوتے
ہوتے، آتے بھی ضرور، ایمان لاتے بھی ضرور، نصرت کرتے بھی ضرور، لیکن نبی آئے بھی کوئی نہیں، ایمان لائے بھی کوئی نہیں، نصرت کی بھی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی دنیا میں زندہ موجود کوئی نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ بھی یاد رکھ، موت کے بعد شہید کی زندگی بھی حق ہے، نبی کی زندگی بھی حق ہے، لیکن وہ زندگی دنیا والی نہیں، وہ زندگی برزخ والی ہے۔ اگر نبی دنیا والی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے پھر تو لازم تھا سارے نبیوں پہ کہ مدینہ آتے، آ کے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، ایمان لاتے، میرے نبی کی نصرت کرتے، لیکن ان کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے میرے نبی کے بعد کسی اور رسول یا نبی کی گنجائش کوئی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی رسول اور نبی پہلے رسولوں میں سے دنیا میں زندہ موجود بھی ہوتا، وہ بھی امتی بن کر رہتا، نبی بن کر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ آیت نمبر 2 سورۃ المائدہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، ہر نبی پہ اللہ دین اتارتا رہا، شریعت اتارتا رہا، لیکن دین اور شریعت کسی نبی پہ مکمل نہ ہوا۔ سارے نبی آتے گئے، دین آتا گیا، شریعت آتی گئی، لیکن کسی نبی کے زمانے میں دین اور شریعت مکمل نہ ہوا۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں، قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، لاکھوں صحابہ کرام ہیں، میرے نبی نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی اپنے امتیوں کو بتا، میں اللہ نے آدم سے جو دین اتارنا شروع کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیا مانا کہ اس دین میں کوئی کمی باقی کوئی نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اس دین کو تام کر دیا ہے کہ اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش بھی کوئی نہیں، دین میں کمی کی گنجائش بھی نہیں، دین میں اضافے کی گنجائش بھی نہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اللہ نے تمہارے لیے اس کامل اور مکمل دین کا نام دین اسلام رکھ دیا ہے۔ اب خیال کرنا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی آئے دین مکمل ہو گیا، میرے نبی آئے دین کامل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو مرزے قادیانی کی کیا ضرورت؟ دین کامل ہو گیا تو مسیلمہ کذاب دجال کی کیا ضرورت؟ دین کامل ہو گیا اسود عنسی لعنتی کی کیا ضرورت؟ دین مکمل ہو گیا تو مرزے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے جب کہہ دیا دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا کوئی نہیں۔ قرآن کی آیت میرے نبی سنا رہے ہیں، سارے صحابہ خوش ہیں، ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا، لیکن ایک بوڑھا بیٹھ کے رو رہا ہے، ایک بوڑھا بیٹھ کے رو رہا ہے۔ سارے صحابہ سارے حاجی حیران پریشان ہیں، بابا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر
تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہو یارو دین کا مکمل ہونا اس بات کی دلیل ہے اللہ اپنے محبوب نبی کو زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں چھوڑے گا، اپنے پاس جنت میں بلا لے گا، کیونکہ نبی کا مقصد تو دین تھا، وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ سمجھو میرے نبی کے جانے کا وقت بھی کیا آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا یہ آیت تمہارے قرآن میں ہے؟ فرمایا ہے۔ فرمایا اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن عید مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور یہودی جس دن یہ آیت نازل ہوئی مجھے اس دن کا بھی پتہ ہے، جس جگہ یہ آیت نازل ہوئی اس جگہ کا بھی مجھے پتہ ہے، لیکن ہم اس دن کو عید کا دن نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم مسلمان دین بنانے والے نہیں، دین اپنانے والے ہیں۔ اس دن کو محمد کریم نے عید کا دن نہیں بنایا تو فاروق اعظم بھی نہیں بنا سکتا۔ یہودیوں تم بدعتیں کرنے والے ہو، ہم محمد کے صحابہ تو بدعات کرنے والے نہیں، محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ لیکن افسوس آج اتنی بدعات ہیں کہ شمار مشکل ہے۔ ابھی آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، گلی گلی میں شور ہوگا، ایک لفظ یاد کر لو، ایک لفظ، دین نہ میرے باپ کا ہے نہ کسی اور کے باپ کا ہے، دین ما قال اللہ و قال الرسول کا ہے۔ اگر یہ مروجہ عید میلاد کا سلسلہ، پہلے سوچو یہ دین ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں جو جھنڈیوں سے خوش ہو، چراغاں کرنے سے خوش ہو، نوجوان لڑکیوں کے بھنگڑے ڈلوانے سے خوش ہو، نعوذ باللہ من ذالک؟ اور آج تو افسوس سوشل میڈیا نے نقصانات بھی بڑے کیے، لیکن ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ بلی تھیلی سے باہر آ رہی ہے۔ آج عید میلاد کے جلسوں کے عنوان پر سٹیج پہ چڑھ کے کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں میرے نبی کے عشق کے نام پر۔ یہ وہ بدعات ہیں، خدا کی قسم یہودی بھی شرما جائیں، یہ وہ بدعات ہو رہی ہے۔ ایک لفظ یاد کرو، میرے نبی کی کل زندگی کتنے سال تھی؟ بولیں کتنے سال؟ 63 سال۔ 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے بعد۔ اگر مروجہ عید میلاد دین ہوتا تو میرے نبی کی زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی دفعہ آیا؟ 63 دفعہ آیا۔ 40 دفعہ نبوت سے پہلے، 23 دفعہ نبوت کے بعد، تو کم از کم نبی علیہ السلام وہ 23 سال تو عید میلاد منواتے۔ میرے نبی کی وفات کے بعد عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق آئے، سیدنا فاروق اعظم آئے، سیدنا عثمان ذو النورین آئے، سیدنا علی المرتضیٰ آئے، سیدنا حسن آئے، حضرت امیر معاویہ آئے، صحابہ کا دور گزر گیا، لیکن عید میلاد نہیں تھی۔ تابعین کا دور گزرا، عید میلاد نہیں۔ تبع تابعین کا دور گزرا، عید میلاد نہیں۔ 604 ہجری میں ایک لوفر اور لفنگا قسم کا بادشاہ ہے، مظفر الدین اس کا نام ہے، اس نے ایک کام کی داغ بیل ڈالی اور لوگوں نے اسے دین سمجھ لیا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں، لوٹ آؤ۔ تیسری آیت قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے وہ عالمی نبی نہیں تھے، وہ علاقائی نبی تھے، مخصوص علاقوں کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف،
کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی شام کا علاقہ، کوئی مصر کا علاقہ۔ پہلے جتنے نبی آئے وہ محدود علاقے کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، اس لیے ان کے بعد دوسرے نبی آتے گئے، دوسرے نبی آتے گئے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا یہ اعزاز اور مقام اور شان ہے۔ اللہ کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ میرے نبی سارے جہان کے نبی، میرے نبی سارے جہان والوں کے نبی۔ جب سارے جہان والوں کے نبی ہیں، آپ کے بعد پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کافۃ للناس، ساری کی ساری انسانیت کے لیے میرے نبی ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیے، سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیج دیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی اعلان کرو لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ 5ویں آیت قرآن کی، یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ کیا کہتے اللہ کا قرآن؟ اس آیت کو ذرا غور کر کے سننا، ذرا توجہ سے سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں اور آپ کے پاس ایک غلام ہے جس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلام ہے، نام ہے زید بن حارثہ۔ اصل کے اندر یہ غلام نہیں، یہ خاندانی اور نام نسب والا بندہ ہے۔ ڈاکو اٹھا کے لے آئے، بازار میں بیچ دیا، بکتے بکتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ ہے غلام، کسی ذریعے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو پتہ چل گیا ہمارا بیٹا تو مکہ المکرمہ میں ہے۔ آ گئے، والد آ گیا، باقی عزیز و اقارب رشتہ دار آ گئے، نبی علیہ السلام سے آ کر ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا مطلب، مقصد آنے کا کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے پاس ایک غلام ہے جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ وہ غلام نہیں، وہ تو ہمارا بیٹا ہے، ڈاکو سے اٹھا کے لے آئے، غلام بنا کے بیچ دیا اور بکتے بکتے آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آپ جو قیمت مانگیں وصول کر لیں، لیکن ہمارے بیٹے زید کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او زید کے والد، او زید کے رشتہ داروں، بات قیمت کی نہیں، بات مرضی کی ہے۔ میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر زید کہے میں جانا چاہتا ہوں تو میں زید کو مفت میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن اگر زید کہے میں نے نہیں جانا تو تم زبردستی نہیں کرو گے۔ باپ بڑا خوش ہوا، باقی رشتہ دار، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، بڑے خوش ہوئے، ہمارا بچہ ہے، 100 بسم اللہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زید یہ تیرے والد ہیں، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا ماموں ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، تجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کی زبان سے چیخ نکل گئی، فرمایا اللہ کے رسول
لاکھوں باپ چھوڑ سکتا ہوں، بھائی چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے رسول ساری رشتہ داریاں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے کا دیدار کیے بغیر ایک دن بھی گزار نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول میں جانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں زید کے لیے شفقت پیدا ہوئی۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت زید بن حارثہ کو ہاتھ سے پکڑا، نبی علیہ السلام آ گئے بیت اللہ کے اندر، وہاں عرب کے لوگ، مکہ کے سارے لوگ جمع تھے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، او لوگو، یہ زید میرا بیٹا ہے، آج کے بعد اسے زید ابن محمد کہا کرو۔ اس نے میرے لیے اپنا گھر بار عزیز رشتہ دار چھوڑ دیے، اس لیے میرا اعلان ہے آج کے بعد اسے زید ابن محمد کہا کرو۔ صحابہ نے حضرت زید کو یوں کہنا شروع کر دیا، زید بن محمد، زید بن محمد، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، اللہ اکبر، اللہ نے فیصلہ کیا یہ رسم توڑنے کا، دو رسمیں توڑنے کا میرے اللہ نے فیصلہ کیا۔ ایک رسم تھی لے پالک بیٹا، کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو لوگ اسے اس ہی کے نام سے پکارتے، جیسے سارے صحابہ حضرت زید کو کہتے زید بن محمد، زید بن محمد، حتیٰ کہ وراثت میں بھی وہ شریک ہو جاتا، نسب کے اندر بھی شریک ہو جاتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا اس باطل رسم کو توڑنا چاہیے۔ دوسری باطل رسم یہ تھی، جس طرح سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس رسم کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، رب کریم قرآن اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان سناتے ہیں، میرا پیغمبر کسی کو بیٹا بنانے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا، کسی کو بیٹا بولنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارادہ فرمایا، کیوں نہ زید کا نکاح کراؤں، کیوں نہ زید کی شادی کراؤں۔ اللہ اکبر، کہاں سے کراؤں؟ نبی علیہ السلام سوچنے لگے زید کے لیے رشتہ کون سا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی نظر میں ایک رشتہ آیا۔ کون سا رشتہ ہے؟ اپنی پھوپھی کی بیٹی ہے، نام اس کا زینب بنت جہش ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا، آگے سے پھوپھی بڑی غصہ ہوئی، حضرت بی بی زینب بھی بڑی غصہ ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اس سابقہ غلام زید کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا ما کان للنبی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو فیصلہ سنا دے۔ اے مسلمانوں سن لو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ پھر ایک ہی رستہ ہے، مان لو، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ بات نکاح کی تھی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مومنہ کو کوئی اختیار نہیں۔ حضرت بی بی زینب تیار ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے میں راضی ہوں نکاح کے لیے، لیکن میرے عزیز یہ بات صرف اس نکاح کی نہیں، یہ قرآن کا قانون عام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عبادت کے لائق ہے تو اکیلا اللہ ہی ہے۔
سجدے کے لائق اکیلا اللہ، رکوع کے لائق اکیلا اللہ، طواف کے لائق اکیلا اللہ، نظر نیاز کے لائق اکیلا اللہ، منت منوت چڑھاوے غائبانہ پکار کے لائق اکیلا اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے، شادی کا یہ سنت طریقہ ہے، غمی کا یہ سنت طریقہ ہے، جنازے کا یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، ولادت پہ خوشی یوں منانی ہے، وفات پہ غم یوں گزارنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، ایصال ثواب یوں کرنا ہے، چہرے کو یوں سجانا ہے، مسلمان کے گھر کا ماحول ایسا ہونا ہے، مسلمان کی ریاست کا قانون ایسا ہونا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ جب آ جائے، ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، تو وہاں مسلمان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر مرضی چلتی ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی چلتی ہے۔ آج ہم اپنی مرضیاں زیادہ چلاتے ہیں نا، ایسے نہیں۔ خیر آ جاؤ، نکاح ہو گیا، جاگ رہے ہو، رشتہ مانگا بھی خود نبی علیہ السلام نے، نکاح کرایا بھی خود نبی علیہ السلام نے، لیکن رشتہ توڑ نہیں چڑھیا۔ حضرت زید آ کر نبی علیہ السلام کو کہتے اللہ کے رسول میں سے طلاق دینے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام بار بار کہتے امسک علیک زوجک واتق اللہ، او زیدہ گزارا کر طلاق نہ دے، اللہ سے ڈر، میری پھوپھی سے میری جان کون چھڑائے گا؟ خیال کر رہے ہو؟ لیکن بات نہ بنی، آخر کار حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ اور مسئلہ یاد کر لو، عام لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ طلاق تب ہوتی ہے کہ شرطیں پوری کی جائیں، 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر آتے ہیں کہتے ہیں جی اب کوئی رستہ نکالو جی۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے رستہ نہیں چھوڑا تو ملا کیسے رستہ نکالے گا؟ اس لیے مسئلہ یاد رکھو، جائز کاموں میں سب سے برا ترین کام وہ طلاق والا کام ہے۔ جائز کاموں میں برا ترین کام وہ طلاق ہے، لیکن بعض صورتوں میں چونکہ اس کی واقعی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے۔ طریقہ بھی بتایا شریعت نے، اگر آپ کی نہیں گزر رہی تو 1 طلاق دے دو، بس صرف 1، پورا مہینہ انتظار کرو، سوچ بچار کرو، اگر دماغ ٹھکانے آ جائے تو صرف گھر جا کر اپنی بیوی سے کہہ دو میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو میری بیوی ہے، میں تیرے ساتھ زندگی گزاروں گا، بس یہ کہو گے تو رجوع ہو جائے گا، بات ختم۔ لیکن اگر 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو پھر دوسری دے دو۔ اب دوسری طلاق کے بعد تم دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہے، اب وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، آپ اپنی جگہ ہوں گے، تیسری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن 2 طلاقوں کے بعد بھی اب گنجائش ہے، اگر آپ پھر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو بس دوبارہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، کہ دوبارہ نکاح ہو جائے گا، بات ختم ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے کوئی گنجائش رکھی ہی نہیں، تو میں کہاں سے نکال سکتا ہوں یا کوئی اور مفتی صاحب کہاں سے نکال سکتا ہوں؟ اگر 3 طلاقوں کے بعد بھی کسی سے فتویٰ لکھوا کر بیوی رکھی ہوئی ہے تو ساری زندگی زنا میں گزرے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ خیر حضرت زید نے طلاق دے دی، لیکن مسئلہ سمجھو، پہلا مسئلہ نکاح کس نے کروایا تھا؟ بولو بولو، کس نے کروایا؟
اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو یہ نکاح نہیں کرواتے، پہلے سے پتہ ہوتا کہ رشتہ توڑ نہیں چڑھے گا۔ اور دوسری بات، وہ میاں بیوی لڑ رہے تھے، حضرت زید آ کر کہتے اللہ کے رسول میں اسے طلاق دینے لگا ہوں، اور اللہ کے رسول اسے سمجھاتے طلاق نہ دے، طلاق نہ دے۔ اب اس لڑائی کی وجہ کیا تھی کہ زید کے دل میں زینب کی محبت نہیں تھی اور زینب کے دل میں زید کی محبت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کوئی تعویذ لکھ کے دے دیتے اور کہتے چل زید، اس تعویذ سے زید تیرے ساتھ زینب محبت کرنے لگے گی، لیکن میرے نبی نے کوئی تعویذ نہیں دیا۔ اور بات پتھر پہ لکیر یاد کرو، یہ دل جو ہے نا، یہ دل یہ صرف کس کے قبضے میں ہے؟ یہاں محبت بھی آئے گی تو کون ڈالے گا؟ نفرت بھی آئے گی تو کون ڈالے گا؟ قرآن ہے، سورہ انفال ہے، اللہ اپنے نبی کریم کو خطاب کر کے فرماتے میرا پیغمبر، یہ جو صحابہ کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے محبت ہے نا، یہ محبت آپ نہیں ڈال سکتے تھے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے، یہ محبت آپ نہیں ڈال سکتے تھے، یہ محبت تو اللہ ہی نے ڈال دی ہے۔ سورہ انفال ہے۔ طلاق ہو گئی۔ اب جس وقت طلاق ہو گئی تو ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کا ارادہ کیا اور اللہ نے عرشوں سے نکاح کروا دیا۔ حضرت زینب کا نبی علیہ السلام سے اللہ نے آسمانوں پہ نکاح کروا دیا۔ اس لیے حضرت بی بی زینب جب باقی نبی علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ بیٹھتی تھیں تو کہا کرتی تھیں زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ، اور تمہارے نکاح تو تمہارے والدین نے اللہ کے رسول کے ساتھ کروائے ہیں، میرا نکاح اللہ کے رسول سے خود میرے اللہ نے کروایا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونا تھا تو عرب میں پوری قیامت آ گئی، نبی علیہ السلام کے خلاف شور مچا، دیکھو جی اس نے اپنے بیٹے کی بہو سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف تو طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نے قرآن اتارا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا لوگو سن لو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے میرا محمد باپ تم مردوں میں سے کسی کا، من رجالکم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ زید میرے نبی کا بیٹا اور میرے نبی زید کے باپ ہے، میں اللہ کہتا ہوں نہ زید بیٹا ہے نہ میرا محمد زید کا باپ ہے۔ جب نہ زید بیٹا نہ میرا محمد زید کا باپ ہے تو پھر حضرت زینب بہو کوئی نہیں۔ جب حضرت زینب بہو کوئی نہیں تو نکاح حرام کیسے ہوا؟ یہ تو تم عرب کے جہلا کی رسم ہوگی۔ میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نسبی اصلی بیٹے کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ تو نکاح حرام ہے، لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام کوئی نہیں۔ پر میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ، ہاں میرے نبی کے بیٹے ضرور تھے، میرے نبی کا بیٹا طاہر، میرے نبی کا بیٹا طیب، میرے نبی کا بیٹا ابراہیم، لیکن میرے نبی کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ میرے نبی کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم ہے، نبی علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کو ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، ابراہیم کی روح نکل رہی ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے نبی کی زبان پہ ہے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم میں محمد کو تیری جدائی کا بڑا غم ہے۔
لیکن میں تیری نکلنے والی روح کو روک کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ زندگی دینے والا بھی اکیلا کون ہے، موت دینے والا بھی اکیلا کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، یہ میرے نبی کو تسلی ہے۔ میرے نبی کے دل میں خیال آیا، اچھا اللہ میرا بیٹا جو کوئی نہیں، فرمایا میرا پیغمبر تجھے اگر بیٹا نہیں دیا تو پریشان نہ ہو، تجھے خاتم النبیین جو میں اللہ نے بنا دیا ہے، تیرے بعد کسی اور نبی نے میرا پیغمبر کوئی نہیں آنا، اس لیے خیال کر۔ قرآن بھی کہتا ہے میرے نبی آخر نبی، میرے نبی کی بات کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب 2-3 حدیثیں سن لے۔ نمبر 1، میرے نبی علیہ السلام نے عجیب مثال دی، فرمایا او لوگو میری اور پہلے رسولوں کی مثال، میری اور پہلے رسولوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک بنگلہ بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس بنگلے کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا سجایا، تزئین و آرائش کی، سارا بنگلہ تیار ہو گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ لوگ آتے ہیں اس بنگلے کو دیکھتے ہیں، اس بنگلے کی سیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ بنگلہ اور خوبصورت نظر آتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو یہ بنگلہ نبوت کا بنگلہ ہے، اور اس بنگلے کی آخری اینٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اس آخری اینٹ کے بعد اس بنگلے میں کسی اور اینٹ کی گنجائش کوئی نہیں، اسی طرح میرے نبی بن جانے کے بعد نبوت والے بنگلے میں کسی نئے نبی کی گنجائش کوئی نہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا او میرے امتیو، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کذابون ثلاثون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بندہ تو مرتد ہو گیا، لیکن اگر اس سے کوئی کہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس سے کیا پوچھے کہ تیرا نبی ہونے کی، تو دلیل پوچھنے والا بھی مرتد ہو جائے گا، کیونکہ دلیل اس بات کی پوچھی جا سکتی ہے جس کے ہونے کا امکان ہو۔ جب میرے نبی کے بعد کسی نئے نبی کا امکان ہی نہیں تو دلیل بھی نہیں پوچھی جا سکتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی تو پیچھے رہ جا، پیچھے مدینے کی نگرانی تیرے ذمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑنے والا آدمی ہوں، مجھے مدینے چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے تبوک جانے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا میرے نزدیک ایسا مقام ہے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا مقام ہے، یعنی تو میرا مضبوط بازو ہے علی،
لیکن لا نبی آبادی، ایک فرق ہے کہ حضرت ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بعد کسی نبی نے آنا کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑے عجیب انداز میں لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور مرزائی بڑے عجیب انداز میں لوگوں کے ذہن میں وساوس ڈالتے ہیں۔ کبھی مسئلہ چھیڑتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، اٹل مسئلہ یاد کرو، قرآن کا دو ٹوک مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میں کہیں اس پہ پورا جمعہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں آئے۔ اسی طرح وہ مہدی کی باتیں چلاتے ہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ مرزائیت کو ہمیشہ سے یہودیت اور عیسائیت کی سرپرستی حاصل رہی، کیونکہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آخری رسول سے بدظن ہو۔ دو آخری جملے کہنے لگا ہوں۔ قادیانی کافر ہیں، کیوں کافر ہیں؟ ان کے کفر کی 4 وجہ یاد کریں۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، مرتد ہوگا۔ نمبر 2، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ نمبر 3، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اور نمبر 4، مرزا کہتا گیا کہ مجھ پر جو الہام ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن وحی ہے، اور قرآن کے بعد کوئی وحی مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن آخری وحی ہے، جس طرح میرے نبی آخری نبی ہیں اسی طرح قرآن آخری وحی ہے۔ تو یہ 4 اس کے کافر ہونے کی وجوہات ہیں، اور بھی ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت کا منکر ہے، مرزائی ختم نبوت کا منکر ہے۔ نمبر 2، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 3، وہ کہتا ہے جو مجھے رسول نہ مانے وہ سارے کافر ہیں۔ اور نمبر 4، وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وحی بھی بڑی عجیب ہے، وہی بھی بڑی عجیب ہے۔ اس کی ایک رشتہ دار لڑکی تھی، اس کا نام تھا محمدی بیگم، اور یہ مرزا اس پہ عاشق ہو گیا۔ اب اس محمدی بیگم کا باپ مرزے کے پاس آیا زمین کے کسی کاغذات پہ دستخط کرانے کے لیے، تو مرزا لوفر اسے کہتا ہے اچھا 2-4 دن مجھے سوچنے دے پھر بتاؤں گا۔ پھر جب اس کا باپ آیا تو کہتا ہے مجھ پہ وحی آئی ہے کہ تو اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کرا دے، اور وہ پوری وحی اس کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، ایسی وحی اس پہ آتی رہی لانتی پہ۔ اور نمبر 5، امت کی تکفیر کر رہا ہے۔ لیکن پھر اللہ نے ایک فضل کیا، ہماری اس ملک کی پارلیمنٹ سے ایک نیک کام بھی ہوا ہے کہ مرزائیوں کو قانونی طور پر بھی، قرآنی طور پر تو یہ ہیں ہی کافر، قانونی طور پہ بھی ان کو کافر قرار دیا گیا، اور آئین کے اندر یہ باتیں درج ہوئی، جن میں سے 5-6 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ساری لمبی ہیں۔ نمبر 1، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ مسجد یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہہ سکتے نہ لکھ سکتے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی عبادت گاہوں پہ مسجد لکھ دیتے ہیں، کئی علاقوں میں یہ مسئلہ چلا۔ مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان اندر آئیں گے ہم ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ نمبر 2، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5،
قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، قادیانی اپنے مذہب کی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ نمبر 7، قادیانی اپنے امیر کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 8، قادیانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ یہ قانونی طور پہ یہ چیزیں ہوئیں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس کا 2 لفظوں میں نچوڑ یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں۔ یہ عام جو لوگ لفظ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بات آنے کی نہیں، آئیں گے لیکن امتی بن کے آئیں گے۔ اصل ختم نبوت کا معنی ہے لا ینبأ احد بعدا، میرے نبی کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، کسی کے سر پہ تاج نبوت رکھا نہیں جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے بعد والے نبی نہیں بلکہ پہلے والے نبی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 1 منٹ ٹھہر جائے۔